بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے تو ہم شہباز گل کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین خبریں دیں گے اور پھر آپ کو کچھ انکشافات بتائیں گے۔ آپ نے وجوہات تو سنی ہوں گی کہ شہباز شریف کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن آج جو وجہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ آپ نے نہیں سنی ہوگی، اور وہ ایسی وجہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شہباز شریف کو نہیں چھوڑا جا سکتا، انتہائی خطرناک ہے۔ پھر نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے آپ کو کچھ خبریں دیں گے، اور پھر جب سے اس امپورٹڈ حکومت کو امریکہ نے اقتدار دلوایا ہے، آئے روز ہمارے ساتھ کوئی بڑی انہونی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو اقتدار دلایا ہی اسی لیے گیا ہے۔ آج جو ہم آپ کے سامنے خبر رکھیں گے وہ آپ کے رونگٹے کھڑی کر دے گی۔ ہم اپنے پاکستان کی زمین کا ایک بڑا حصہ کسی دوسرے ملک کو دینے والے ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ ایسا تو اب قبائلی علاقوں میں نہیں ہوتا، ایسا تو ان علاقوں میں نہیں ہوتا جہاں سے تعلیم دور دور سے نہیں گزری۔ ایک مرتے ہوئے شخص کی میڈیکل رپورٹس آتی ہیں کہ اس کی حالت بالکل ٹھیک ہے، اس کو اب ڈسچارج کیا جاتا ہے اور اسے ہاتھوں اور ٹانگوں سے اٹھا کر ڈالے میں ڈالا جاتا ہے اور عدالت لے جایا جاتا ہے، اور وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کا آکسیجن ماسک اتار دیا جاتا ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے پاس رکھو، میں تمہارے پاس رہنے کے لیے تیار ہوں، مجھے پانی پلا دو، مجھے ماسک لگا دو۔ جس نے شہباز شریف پر ہونے والا تشدد دیکھا ہے، بھلے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، بھلے وہ مخالفین ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا تشدد ہے کہ نہ ہم بتا سکتے ہیں اور نہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پھر کمرہ عدالت میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ پولیس کو جو 2 روزہ ریمانڈ ملی تھی کیا وہ پوری ہوئی ہے یا نہیں، وہ سارا وقت تو ہسپتال میں گزر گیا، اور پولیس کیا کہتی ہے کہ ہمیں 8 روزہ مزید ریمانڈ چاہیے۔ یعنی ایک مرتے ہوئے شخص سے آپ نے کیا لینا ہے؟ پولیس کہتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ اس کے جسم پر جو تشدد کے نشانات ہیں، کیا آپ نے اسے مارکر دیے تھے، پینٹنگ کا سامان دیا تھا کہ یہ لو اپنے جسم پر بناؤ؟ ڈاکٹروں کی کیا مجال کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف رپورٹ بنا کر دیں؟ آج بابر اعوان نے کہا کہ 4 صوبوں سے ڈاکٹرز کا پینل بننا چاہیے، وہ بتائیں کہ شہباز شریف کی کیا کنڈیشن ہے اور اس کا خرچہ بھی ہم برداشت کریں گے۔ کیوں نہیں بنانے دینا چاہتے فیئر پینل؟ کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ اور اگر خوف نہیں ہے تو پھر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شاہ خانوں کو ہی اٹھا کر عمران خان کو نااہل کر دیں۔ یہ سب کرنے سے تو عوام اور اداروں میں خلا پیدا ہو رہی ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور اس طرح سے اگر اداروں اور عوام میں خلا پیدا ہو جائے تو قومیں تو تباہ ہو جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح عمران خان کو اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینکا تھا اسی طرح سے اس کو نااہل کر دیں، یہ سب نہ کریں۔ اب یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ اب 1 منٹ کے لیے اگر پولیس کی بات مان لیں کہ یہ ہیلے بہانے کر رہا ہے، تو ایسی کیا مصیبت آن پڑی ہے کہ آپ نے اس کی ہر حالت میں تفتیش کرنی ہی کرنی ہے؟ ایسا اس نے کیا کر دیا ہے؟ اس سے بڑے بڑے مجرم اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا وہی سب سے بڑا جرم ہے تو ان مجرموں نے یہ جرم بھی کیا ہوا ہے۔ ہیلے بہانے تو نواز شریف نے کیے تھے کہ میں مرنے والا ہوں، لندن سے دوائی لے کر واپس آتا ہوں، بس 1 مہینے کا ٹائم دے دیں۔ شیریں مزاری رو پڑی تھی، عمران خان کو بھی ترس آ گیا تھا، حالانکہ وہ ڈرامہ کر رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، پوری قوم نے دیکھا۔ شہباز گل نے کیا ایسا سنگین جرم کر دیا ہے؟ یہ حال تو آپ کل بوشن کا نہیں کر سکے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ حال تو آپ ریمنڈ ڈیوس کا نہیں کر سکے جو غیر ملکی جاسوس تھے۔ یہ حال آپ کو نواز شریف کا کرنا چاہیے تھا جو مودی کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتا تھا، پاکستان کے خلاف پاکستان کے دشمنوں سے اس نے کئی ملاقاتیں کی ہیں، لیکن وہ تو باعزت طور پر واپس آ رہا ہے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں، پکڑا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، ڈیل ہوتی ہے، سرخرو ہو کر واپس آتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے، پھر دباؤ ڈالا جاتا ہے، پھر ڈیل ہوتی ہے، پھر سرخرو ہو کر واپس آتا ہے۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ؟ جتنے بڑے بڑے ٹاؤٹس ہیں وہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ امریکہ شور مچا دیتا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جو محب وطن صحافی ہے ان کو آپ مار مار کر ان کی چمڑی بھی اتار دیں، امریکہ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اب امپورٹڈ حکومت کے بھی طوطے اڑے ہوئے ہیں۔
साबिर शाकिर ने दावा किया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान को पैगाम दिया है कि हम इस सब में नहीं हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये हम नहीं कर रहे, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता अगर शहबाज गिल की जान चली जाती है तो इम्पोर्टेड हुकूमत को भी लेने के देने पड़ जाएंगे। आज शहबाज गिल ने व्हील चेयर पर बैठे हुए क्या कहा कि जिन सहाफ़ियों ने, जिन लोगों ने मुझसे अगर कोई बदले लेने हैं तो वो बाद में ले लेना, अभी मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो इम्पोर्टेड हुकूमत इस सब से अपने हाथ खड़े नहीं कर सकती, भले उसका इसमें कोई रोल ना हो, लेकिन जैसे वो खुशियां मना रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल ड्रामे कर रहा है, जैसे वो तशद्दुद को डिफेंड कर रहे हैं कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे साथ भी तो ये सब कुछ होता रहा, इसका मतलब है कि आप इस सब में बराबर के शरीक हैं और आपके साथ ये सब कुछ नहीं होता रहा, हालांकि आप मुजरिम थे। ऐसा जिस्मानी तशद्दुद तो मार्शल लॉ के दौर में नहीं होता था, ज़ियाउल हक के दौर में नहीं हुआ, 80s में नहीं हुआ, 90s में नहीं हुआ, जब एक पीटीवी होता था और वो वही बोलता था जो आप बुलवाते थे। आज आप जानते हैं कि भले आप ARY को बंद करवा लें, भले आप सहाफ़ियों पर तशद्दुद करें, भले आप अवाम को मारें, उनके मुंह बंद कराएं, लेकिन हकीकत नहीं छुपा सकते। आप जानते हैं कि अवाम मुतनफ़िर हो रही है और आप यही चाहते थे, आप शुरू से यही चाहते थे कि अवाम इदारों से नफरत करे। आप भी यही चाहते थे और भारत भी यही चाहता था, क्योंकि इसी तरह मुल्क टूटते हैं। तो हम अपनी बात पर वापस आते हैं कि आप जानते हैं कि ये बातें छुप नहीं सकती, उसके बावजूद आप जानते हैं कि शहबाज गिल को कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद आप किसी हालत में उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, जो आपने सुनी होगी, और जो आपने नहीं सुनी होगी वो आपको बाद में बताते हैं। जो आपने सुनी होगी वो वजह तो ये है कि शहबाज गिल को एक बार फिर अपनी हिरासत में लेकर उनसे वो सब कुछ मनवाना है जिसके ज़रिए इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर किया जा सके, जिसके ज़रिए बनी गाला में घुसा जा सके। और बनी गाला में घुस कर क्या करना है आप जानते हैं कि क्या होता है, पहले भी डिवाइसेस मिल चुकी हैं। तो इस वजह से भले शहबाज गिल की जान भी चली जाए, शहबाज गिल को नहीं छोड़ना, क्योंकि वाशिंगटन से आर्डर है, किसी भी सूरत नवाज शरीफ को वापस लाओ, किसी भी सूरत इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, और किसी भी सूरत इमरान खान को दीवार से लगाना है। तो ये रीज़न्स आप सुन चुके होंगे। अब हम आपको दूसरी रीज़न बताते हैं, क्योंकि इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसे इक़्तिदार से हटाया गया था तब क्या करने की ज़रूरत पड़ी थी, और फिर उसके बाद आज तक जो जो कुछ होता रहा वो गैर आईनी था, गैर कानूनी था, इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ जुल्म था, ज़्यादती थी, उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपने सुना होगा कि कहा जा रहा है कि शहबाज गिल तोता है और उसमें बहुत सारे लोगों की जान है। इस बात पर गौर करें, और वो जान इमरान खान की नहीं है। अब हमें इतलात मिली है कि शहबाज गिल के पास ऐसा बहुत कुछ है जो इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और वह इस्तेमाल तब होगा जब इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। और अब इमरान खान के खिलाफ ये लोग बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले शहबाज गिल से वो सब कुछ निकलवाना चाहते हैं जो इमरान खान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने के बाद इनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात यह कि अगर शहबाज गिल को छोड़ दिया जाए तो PTI के पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अब ये इतलात हमें मिली हैं, ये सही भी हो सकती हैं, ये गलत भी हो सकती हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मजबूरी बन चुका है, उसके पास ऐसी चीज़ें हैं और अब तो उसके पास मज़ीद राज आ गए हैं, तो उसे छोड़ा नहीं जा सक रहा। अब आखिर में नवाज शरीफ की बात करते हैं। नवाज शरीफ को बरतानिया की हुकूमत ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मुल्क छोड़ दो। वो वहाँ पर असाइलम सीकर थे, उनकी वो दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई और उन्हें डिपोर्ट होने का कह दिया गया है। अब नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो इदारों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सक रहे। बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा कुछ जानते हैं, वो पाकिस्तान के इदारों के साथ कभी भी हमदर्द नहीं हो सकते। उन्होंने जब भी कदम उठाया है गारंटीज लेकर उठाया है और बैरूनी ताकतों को इन्वॉल्व किया है। आज भी इम्पोर्टेड हुकूमत कह रही है कि अब नवाज शरीफ आएंगे तो हम देखेंगे। नवाज शरीफ ये देखने आ रहे हैं कि क्या इदारे वाकई में न्यूट्रल हो चुके हैं या नहीं। यानी न्यूट्रल होने का मतलब कि हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं, वरना आप न्यूट्रल तो चाहते ही नहीं है। न्यूट्रल अगर हो गए तो आपके खिलाफ तो केसेस हैं, आपने तो इस मुल्क को लूटा हुआ है। तो मुख्तसरन ये कि नवाज शरीफ कशमकश में है कि वो वापस पाकिस्तान आएँ या ना आएँ। जो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वापस आएँ। नवाज शरीफ वापस आएंगे, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में नवाज शरीफ को जिताया जाएगा और नैरेटिव ये रखा जाएगा
کہ اس ملک کو تباہ کرنے میں شہباز شریف کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر نواز شریف ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا اور پھر سے شہباز شریف کی حیثیت زیرو ہو کر رہ جائے گی. وہ صرف اور صرف نواز شریف کے خادم ہوں گے, مریم نواز کے خادم ہوں گے. تو نواز شریف نے قطر کے ساتھ بھی رابطہ کیا کہ برطانیہ ہمیں یہاں سے نکلنے کا کہہ رہا ہے, کیا آپ ہمیں محفوظ پناہ دیں گے؟ قطر نے کہا کہ بالکل دیں گے, یہ آپ ہی کا ملک ہے, آپ ساری زندگی یہاں پر رہیں اور اسے اپنا ملک سمجھ کر رہیں. لیکن ہمیں بھی پاکستان سے ایک چیز چاہیے کہ چونکہ ہمارا ملک سارا صحراؤں پر مشتمل ہے, ہمارے پاس زرخیز زرعی زمین نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات خود پوری کریں. اس کے لیے ہمیں آپ کے ملک میں اتنی زمین چاہیے جو پورے قطر کی خوراک کی ضروریات پوری کر سکے. یعنی وہ ہم سے سبزیاں پھل نہیں خریدنا چاہتے, وہ ہم سے زمین خریدنا چاہتے ہیں. جب وہ ہماری زمین پر سبزیاں اور پھل اگائیں گے تو وہ ان کی ملکیت ہوگی. وہ سبزیاں اور پھل جب یہاں سے قطر جائیں گی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اب اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ شہباز شریف راضی ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کو جتنی زمین چاہیے آپ ہم سے لے لیں, کیونکہ شہباز شریف یہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف واپس آئے. تو ہمیشہ ان کی حکومتوں میں اثاثے بکتے رہے, یہ ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ لوٹ کر کھاتے رہے. اس بار یہ ہمارے پاکستان کی زمین بھی دینے جا رہے ہیں. کل کو پھر یہ امریکہ کو بھی زمین بیچ دیں گے کہ یہ آپ کی زمین ہے, یہاں سے آپ ڈرون حملے کرتے ہیں, جو چاہیں کریں, یہ آپ کی زمین ہے, پیسے پکڑ لیں گے. تو یہ ہے اس وقت ہمارے پیارے پاکستان کی حالت. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.